ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے نیک اور ایک مچھلی کا واقعہ سنائیں گے۔ آخر یہ اللہ والا ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اللہ نے اسے ایک مچھلی کے ذریعے مالا مال کر دیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور میرے چینل وائس آف بختیور کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک دیہات تھا جہاں ایک اللہ والا اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش، عاجز اور دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ 5 بیٹے الگ الگ گھروں میں رہتے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام سلطان تھا۔ سلطان بہت محنتی تھا۔ وہ اپنی زمین کو سنوارتا اور فصلوں کی بھی دیکھ بھال کرتا، لیکن اپنے والد کی خدمت کرتے ہوئے اکتا جاتا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ آخر والد کی خدمت کی ذمہ داری کب پوری ہوگی۔ سلطان جب شام کو کھیتوں سے تھکا ہارا گھر آتا تو اس کا بوڑھا باپ خاموشی سے بیٹے کی تھکان کو محسوس کرتا۔ باپ کے دل میں بیٹے کی بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر چپ رہتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ والے بزرگ نے اپنے بیٹے کے رویے میں خاصی تبدیلی دیکھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری میں مشغول ہے اور وہ اس پر ایک بوجھ ہے۔ سلطان کا روکھا رویہ اس کے بوڑھے والد کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن سلطان کی بے رخی نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس اللہ والے نے سلطان کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے پاس نہیں رکوں گا۔ 2 یا 3 دن کے بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میری وجہ سے پریشان مت ہونا۔ سلطان یہ سب سن کر خاموش ہو گیا۔ دل ہی دل میں ندامت ہوئی، لیکن اس نے اپنے والد کو روکنے کی بھی کوشش نہ کی۔ ناظرین، کچھ دن گزرنے کے بعد وہ اللہ والا بزرگ اپنے دوسرے بیٹے عرفان کے پاس چلا گیا، جو کہ ایک کامیاب بیوپاری تھا اور جسے مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اب وہ اللہ والا بزرگ عرفان کے گھر رہنے لگا، مگر عرفان کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ عرفان کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ عرفان کی بیوی سسر کو نظر انداز کرتی تھی اور بات تک کرنے کی زحمت نہ کرتی تھی۔ وہ اللہ والا دن بھر ایک کونے میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا اور کھانے پینے کا انتظار کرتا رہتا۔ وہ اپنے بیٹے کی بدلتی ہوئی محبت کو دیکھتا، مگر زبان سے کچھ نہ کہتا۔ ایک دن عرفان اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، آپ بھی میرے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹایا کریں تاکہ مجھے آپ کی موجودگی کا آخر کچھ تو فائدہ ہو۔ یہ سن کر وہ اللہ والا خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب محنت مشقت کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہ مانا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا بیٹا صرف اسے ذمہ داری کے پیمانے سے ناپ رہا ہے، محبت سے نہیں۔ ساری رات اللہ والے بوڑھے باپ کی خالصی اور درد بھری فریاد سے تنگ آ کر عرفان کی بیوی نے کہا کہ تمہارا باپ ہمیں پریشان کر رہا ہے، ان کے اور بھی تو بچے ہیں، اب وہ وہاں جا کر زندگی گزار لیں۔ عرفان بھی ایک کم ظرف انسان نکلا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، آپ یہاں پر تنگ ہیں، اس لیے اپنے دوسرے بچوں کے پاس چلے جائیں، جہاں آپ سکون سے رہیں گے۔ میں آپ کو علاج کے لیے پیسے دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے ان الفاظ نے اللہ والے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی۔ عرفان نے محبت اور توجہ کی بجائے صرف ایک معقول قیمت دینی چاہیے، ایسے کہ بوڑھے باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اب وہ اللہ والا عرفان کے ہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عمر کے پاس چلا گیا۔ عمر ایک کسان تھا اور اپنی زمینوں پر محنت سے کام کیا کرتا تھا۔ والد کا احترام تو کیا، مگر اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہ تھا۔ وہ دن بھر اپنے کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو جب گھر لوٹتا تو سارا وقت اپنا بیوی بچوں کے ساتھ گزار دیتا۔
बूढ़े वालिद की कोई इज्जत और कोई अहमियत ना थी और दिल की उदासी पर उसका भी ध्यान ना गया। ये सब देखकर अल्लाह वाला शदीद गम का शिकार हो गया। उमर की लापरवाही से वालिद की सेहत मजीद खराब हो गई और आखिरकार वो वहाँ से भी चला गया। इस बार उसने अपने चौथे बेटे नासिर के पास जाने का फैसला किया। नासिर जो कि एक धोखेबाज और लालची इंसान था, वो अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए बहुत खुश था, लेकिन नासिर की खुशी महज लालच के बायस थी। नासिर ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत ना होगी। नासिर और उसकी बीवी को जब पता चला कि बूढ़े वालिद के पास तो कोई मालो दौलत है ही नहीं, तो उसने भी वालिद को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और बिल आखिर उसकी बीवी ने भी उस अल्लाह वाले को घर से निकाल दिया और कहा कि अब आप कहीं और चले जाएं, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि हम आपकी खिदमत करें। इतने सख्त अल्फाज अल्लाह वाले का दिल बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपने आखिरी बेटे रहीम के पास जाने का फैसला किया। रहीम अल्लाह वाले का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था और वो अपने बड़े भाइयों की निस्बत गरीब भी था। वो दिन भर मेहनत से जो कुछ कमाता उन पैसों से सबसे पहले अपने वालिद की दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश भी करता। उसकी बीवी भी अपने ससुर की अच्छे से देखभाल करती थी और उसकी खूब खिदमत किया करती थी। अल्लाह वाले ने जब रहीम और उसकी बीवी का हुस्न सलूक देखा तो बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में अपने बेटे और बहू के लिए दुआएं करने लगा। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। वो अल्लाह वाला अपने छोटे बेटे के घर खुशी खुशी रहने लगा और अल्लाह का शुक्र गुजार था कि बिल आखिर वो इज्जत मिल ही गई जिसका वो हमेशा से ही हकदार था। फिर ठंड का मौसम आ गया और अल्लाह वाला शदीद बीमार पड़ गया। रहीम अपने बाप की खूब खिदमत करता, इलाज करवाता, क्योंकि वो अपने बाप को हरगिज भी बोझ न समझता था। वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रहे। उसके आंसू और उसकी फिक्र बूढ़े अल्लाह वाले की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसके लिए सुकून का बाइस बने। अल्लाह वाले ने रहीम की मोहब्बत देखकर उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मेरी सांसें अब गिनती की हैं, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी बीवी को हमेशा खुश रखे। रहीम कहने लगा कि बाबा मैं आपकी वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अकल है। अगर आपको हमसे कोई शिकायत है तो हमें बताएं ताकि हम आपसे माफी मांग सके और आपका गम हल्का हो सके। फिर अल्लाह वाले ने कहा, बेटा एक ऐसी बात है जो मैं सिर्फ तुमसे ही कहना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने 5 बेटों को आजमाया जिनमें से सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा मेरे मरने के बाद बगदाद की फूला गली में जाबिर नामी बूढ़े शख्स के पास जाना, उसे मेरा नाम लेकर कहना कि मेरा वालिद वफात पा चुका है। जो अमानत मैंने उसके पास रखी है वो तुम्हें दे देगा। अल्लाह वाले ने रहीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो सिर्फ तुम्हारी है, उसे अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना, ये तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा। याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना। ये कहकर वो अल्लाह वाला इस दुनिया से रुखसत हो गया। वालिद का गम रहीम के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें गमगीन थीं और उसकी बीवी भी गमगीन हो गई और रहीम ने अपने भाइयों को खबर दी और जनाजे में शिरकत की दावत दी। बाकी भाई अपने वालिद की वफात पर आए तो रहीम जो कि सच्चाई का पेकर था, उसने बाकी भाइयों से कहा, बाबा जान एक अमानत मुझे सौंप कर गए हैं। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा। मेरे भाइयों इसके तुम भी इतने ही हकदार हो जितना कि मैं। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। रहीम के भाइयों ने कहा, जल्दी जाओ और वो खजाना ले आओ ताकि हम आपस में बांट लें। आखिर हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। रहीम ने वैसा ही किया जैसा कि उसके बाबा ने कहा था। वह बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया, क्योंकि संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार की कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात और उसकी माँ के जेवर थे और बहुत सी कीमती अशरफियां मौजूद थी। रहीम ने अपनी दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका पूरा पूरा हक दे दिया और खुद अपने हिस्से पर कनात की। जिंदगी एक बार फिर बाप के जाय के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने पासा पलटा। चंद माह के बाद बड़े भाइयों में से एक कारोबार में पूरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बाद कर्ज में डूब गया। हालात ऐसे खराब हुए कि उसका घर भी ना रहा। दूसरा भाई भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता था। एक दिन चोरी में मुलवस पाया और उसे जेल हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो वो मिट्टी बन जाता। सब नाकामियां एक जवाब थी, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ रहीम ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार करना शुरू कर दिया। वो कूफा से उम्दा कपड़ा खरीद कर बगदाद के बाजार में बेचता। वक्त के साथ साथ मुनाफा कमाने लगा और देखते ही देखते
کے ایک مالدار شخص بن گیا، اپنے باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا۔ یہ صرف اس کی ایمانداری اور باپ کی دعا تھی۔ آہستہ آہستہ رحیم پورے بازار کا اکیلا مالک بن گیا۔ جو بھائی خود کو مالدار سمجھتے تھے وقت کے مارے رحیم کے در پر آ گئے۔ رحیم بھی انہیں خالی ہاتھ نہ بھیجتا اور ان کی مدد کرتا۔ اس کا یہ رویہ اس کے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا عکس تھا۔ جب رحیم بغداد میں کام کر رہا تھا تو ایک رات اس کا والد اس کے خواب میں آیا اور کہنے لگا، بیٹا جو دولت تجھے ملی ہے وہ تیرا اصلی امتحان ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو تو اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر۔ رحیم بے چین ہو کر خواب سے اٹھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرے گا۔ ایک دن وہ ایک عالم دین سے ملا۔ اس نے ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تجھے اپنے مال کی حقیقت جانی ہے تو بغداد سے نکل کر دریا کے کنارے جا، وہاں تجھے تیری تقدیر کا اصلی فیصلہ ملے گا۔ رحیم اللہ کا نام لے کر سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا اور ایک بڑے دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ پانی میں ایک عجیب و غریب مچھلی ابھر رہی ہے۔ وہ بڑی روشن اور نورانی تھی۔ جب رحیم نے غور سے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ ایک معمولی مچھلی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بھیجی گئی ہے، ایک نشانی ہے۔ اچانک مچھلی نے بڑی بڑی آنکھوں سے رحیم کی جانب دیکھا اور اللہ کے معجزے سے انسانی زبان میں کہنے لگی، رحیم یہ دنیا فانی ہے، دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے حکم سے میں تجھے وہ امانت سونپ رہی ہوں جسے تیرے والد نے میرے سپرد کیا تھا۔ اتنا کہتی ہے مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور ایک چمکتا ہوا صندوق مچھلی کے منہ سے باہر آیا۔ رحیم نے جب اسے کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا کیونکہ اس کے اندر سونے چاندی کی اشرفیوں کے ساتھ ساتھ کئی بیش قیمت جواہرات اور دستاویزات تھیں جو بغداد کے بازاروں کی ملکیت تھے۔ رحیم کو سمجھ آ گیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس نے وہیں سجدہ کیا اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دولت کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کر دے گا۔ بغداد لوٹ کر اس نے سارا سونا چاندی جائیداد بیچ کر درویشوں، یتیموں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ شہر کے لوگ یہ سب دیکھ کر حیران تھے کہ اتنا بڑا مالدار ہونے کے باوجود آخر رحیم سادہ زندگی کیوں گزار رہا ہے۔ لیکن رحیم یہ جانتا تھا کہ دنیا فانی ہے اور اصلی مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد رحیم نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت کرنے میں گزار دی اور لوگوں کی خدمت کرنے میں صرف کر دی اور ایک درویش بن گیا اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگی۔ اس طرح ایک عام آدمی جو دولت کے ذریعے دنیا جیت سکتا ہے، اس نے اپنا سب اللہ کی راہ میں لٹا کر اپنی آخرت سنوار لی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، دولت خدا کی دی ہوئی امانت ہے، اسے اپنے لیے نہیں بلکہ صحیح جگہ خرچ کیا جائے۔ نمبر 2، یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اصلی دولت مند وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور نیک عمل کرے۔